الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن
إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات بزرگی، کبریائی، جاہ و جلال، عظمت اور شان اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے میرے محترم اور معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبات کے اندر غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے سرور کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو سنی ہوگی، اور شاید ابھی بھی روٹین کے ساتھ سیرت پر ہی گفتگو جاری و ساری ہو۔ اسی سیرت طیبہ کے ساتھ ملتا جلتا اور انتہائی اہم موضوع وہ آج کے خطبے کا انشاءاللہ درس ہوگا، تلقین ہوگی، اور اس درس کو، اس سبق کو یاد کرنا اور ہر وقت ذہن نشین رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس بیان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ صرف ہم کو آگاہ کیا جائے کہ اس وقت حالات کیا تھے، کس طرح کے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پڑا تھا، بلکہ ہر بات بیان کرنے کے بعد ہم سے ایک مطالبہ شریعت اور دین کرتا ہے کہ ہم اس واقعے میں سے، اس تذکرے میں سے، ان احکامات کے بیان میں سے اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں، اور ہم یہ دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو رستے ہمیں بتا دیے ہیں، ایک رستے کو ہم یہ کہیں گے کہ اسے سبیل المؤمنین کہا جاتا ہے، اور دوسرے رستے کو سبیل المجرمین کہا جاتا ہے۔ ایک مومنوں کا رستہ ہے اور ایک مجرموں کا رستہ ہے۔ یہ یہاں پر بحث مطلوب نہیں ہے کہ اس مجرم کی کیفیت کیا ہے، وہ مجرم کون سا مجرم ہے، وہ مجرم کافر ہے، منافق ہے، یا وہ مسلمان ہونے کے باوجود جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہاں صرف بات کی جائے گی جرم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے ہمارے لیے واضح کر دیے، اور ہمیں احکامات پیغمبر کے ذریعے سے دے کر یہ تلقین کر دی کہ تم نے سبیل المؤمنین کو اختیار کرنا ہے، سبیل المجرمین کو اختیار نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص مومنوں کی صف کے اندر کھڑا ہے لیکن اس کا عمل مومنوں کے اگینسٹ ہے، مومنوں کے مخالف ہے، کھڑا آپ کی صف کے اندر ہے لیکن اس کا عمل آپ کے جیسا نہیں، آپ کے مخالف ہے،
تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عملی طور پر بھی اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں سبیل المؤمنین پر کھڑا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میرا تعلق تو مومنوں کے ساتھ ہے لیکن میرے عمل جو ہیں وہ کافروں والے ہیں۔ اگر اعمال کافروں والے ہو جائیں گے، مشرکوں والے ہو جائیں گے، منافقوں والے ہو جائیں گے تو معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس انسان کے ساتھ فرمائیں گے۔ میں چند مثالوں کے ساتھ اپنی اس بات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو جہل کو آپ تمام افراد جانتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام ہے، لیکن کیا ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ اس شخص کو صرف ابو جہل کے نام سے جانتا ہے۔ اور ابو جہل کیا کوئی دماغ سے ہلا ہوا انسان تھا، سٹھیایا ہوا انسان تھا، پاگل انسان تھا؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو زمینی حقائق چیخ چیخ کر یہ بتائیں گے کہ ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا، یہ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا ایک قد آور شخص تھا، اپنی سوسائٹی کا صاحب فضیلت انسان تھا۔ اس کی بات کو سنا جاتا تھا، مانا جاتا تھا اور اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب سے بڑے لیڈروں کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور اس کی اہمیت سے آپ اس بات کے ساتھ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے مسلمان ہونے کی دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دو آدمیوں میں سے ایک کو دین اسلام کی توفیق عطا فرما کے یہ دین کو قبول کر لیں۔ ایک عمر بن ہشام ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ تو اللہ کی جو نظر انتخاب ہے وہ حضرت عمر بن خطاب پر پڑی اور عمر بن ہشام کو ریجیکٹ کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی حق کو جھٹلانے والی گندی عادت کی وجہ سے اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب آپ غور کریں، ایک وہ شخص کہ اپنے معاشرے کا قد آور انسان ہے، سیاسی قوت ہے، لیڈر ہے، اپنے سماج کے اعتبار سے دانشور کی حیثیت رکھتا ہے، انتہائی انٹلیکچل پرسن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا، دین اسلام کی توفیق سے نہیں نوازا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ خرابی موجود تھی جسے ہم تکبر کہتے ہیں، حق کو جھٹلانے کی بری عادت کہتے ہیں، بطر الحق و غمت الناس والی اس گندی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کی توفیق سے نواز دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دماغ سے ہلے ہوئے لوگ تھے۔ اگلی مثال، ابو لہب کو آپ جانتے ہیں۔ ابو لہب کا ایک تو بعض افراد اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لہب کہتے ہیں انگارے کو، اور یہ بڑا خوبصورت ترین انسان تھا، قریش خاندان کا اور بنو ہاشم کا چشم و چراغ تھا، خوبصورت ترین انسان تھا، اور اس کے یہ جو رخسار تھے یہ انگارے کی طرح، آگ کے انگارے کی طرح سرخ تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسی لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، لیکن ایک دوسری تشریح ہے جو مفسرین نے کی ہے کہ سورہ لہب کے اندر جو ابو لہب اسے کہا گیا ہے، لہب کہتے ہیں انگارے کو، ابو لہب کا مطلب ہے انگارے والا، یعنی آگ والا جہنمی شخص۔ اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ بن عبد المطلب۔ یہ کون ہے؟ اپنے علاقے کا، اپنے وقت کا خوبصورت ترین انسان اور سردار، لیڈر، اپنے علاقے کے لوگوں کا رہنما، اور پھر اس سے بڑھ کر
نبوی خاندان کے ساتھ اس کی کتنی گہری وابستگی ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حقیقی چچا ہے، اللہ کے رسول کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا یہ سگا بھائی ہے، حضرت امیر حمزہ کا سگا بھائی ہے اور عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن اسے آگ والا، انگارے والا، جہنمی شخص کس نے بنایا؟ اس کے عمل نے، اس کے حق کو جھٹلانے والی گندی عادت نے اسے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یعنی یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ یہ لوگ پاگل تھے، یہ لوگ دماغ سے ہلے ہوئے لوگ تھے، یہ سٹھیائے ہوئے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ اپنے علاقے کے، اپنے سماج کے قد آور لوگ تھے، لیکن یہ کس وجہ سے پیچھے رہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کے انسان کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، بیک فٹ پر اس کا عمل اسے لے گیا، اس کا حسب و نسب، اس کا تعلق، اس کا پی آر اسے آگے لے کر نہیں آ سکتا۔ جس انسان کا عمل اسے پیچھے لے جائے، اس کا تعلق، اس کا حسب و نسب پیغمبر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، پیغمبر کا سگا چچا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن مجید کی آخری سپارے کی جو سورت ہے سورہ لہب، وہ جب بھی قاری حضرات قرآن کی تلاوت نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا سگا چچا تھا، اپنے عمل کی وجہ سے بطر الحق وغمط الناس، حق کی جو جھٹلانے والی گندی عادت کی وجہ سے جہنمی قرار دے دیا گیا۔ آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تیسری مثال، اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مدینے کے اندر جب آپ گئے تو وہاں پر اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے قبائل ہیں، اور وہاں پر ایک شخص ہے جسے عبداللہ بن ابی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ لیکن آج جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کا، تو ساتھ اس کا لقب بھی بیان کرتے ہیں، یہ رئیس المنافقین تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی جب عبداللہ بن ابی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اب یہ شخص کون تھا؟ اپنے علاقے کا، اپنے سماج کا بڑا ہی قداور شخص تھا، مدینے کی بہت بڑی سیاسی قوت تھا۔ اور جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جاتے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ متفقہ طور پر اسے اپنا لیڈر تسلیم کر چکے تھے، اب اسے سرداری کی پگڑی ملنے والی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول وہاں پر گئے، دین اسلام کی روشنی حضرت مصعب ابن عمیر کے ذریعے سے پہلے ہی وہاں پر منتقل ہو چکی تھی، گھر گھر کے اندر دین اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ اب اوس اور خزرج نے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول بھی مان لیا اور دنیاوی طور پر، سماجی طور پر بھی اپنا رہنما اور لیڈر تسلیم کر لیا۔ اب اسے جو سرداری ملنے والی تھی، اسے جو پگڑی ملنے والی تھی، وہ اس سے چھن گئی۔ اب اس کے دل کے اندر حسد کے جذبات بڑھ کے یہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نجی مجلسوں کے اندر زہر اگلنے لگا۔ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا، اور اس کے جو حواری تھے وہ بھی اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کی تذلیل کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو مدینے کی بہت بڑی سیاسی قوت تھا اور اپنے دور کا لیڈر تھا، رہنما تھا، لیکن آج دنیا اسے منافقوں کے سردار کے نام سے جانتی ہے، اور جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے اس کے اوپر لعنتیں برسائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے۔ حضرات محترم، ان مثالوں کی روشنی میں آئیے، یعنی جو لمبی تمہید ہے، اس کے بعد اگلی بات جو اصل بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کی صف کے اندر کھڑا ہے
اور اس کے عمل سارے کے سارے ابو جہل والے ہیں، ابو لہب والے ہیں، عبداللہ بن ابی والے ہیں، تو سمجھ لیجئے عملی طور پر وہ عبداللہ بن ابی کی صف میں کھڑا ہے، ابو جہل کی صف میں کھڑا ہے، ابو لہب کی صف میں کھڑا ہے۔ عملی طور پر جو شخص ان لوگوں کی صف کے اندر کھڑا ہے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر ڈال لیجئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو قیامت والے دن ابو بکر کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے، عمر فاروق کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے، اور حضرت عثمان اور علی کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہے، یعنی ایک شخص فارس سے چلتا ہے، ایک شخص روم سے چلتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، حق کو تسلیم کر لیتا ہے، اور حق کو تسلیم کرنے کے بعد وہ سبیل المؤمنین پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور ایک وہ شخص جو پیغمبر کا سگا چچا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے اتنا زیادہ دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ دور کر دیا جاتا ہے کہ قیامت تک قرآن یہ پکار کر یہ بات بیان کرتا رہے گا کہ یہ پیغمبر کا چچا تو تھا لیکن جہنمی شخص ہے۔ ہم بہت بڑی خوش قسمتی اور بڑی اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش فہمی کے اندر ہم مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا عمل ابو جہل جیسا ہو، یعنی ہمارے اندر ایک ابو جہل موجود ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہیں، ہمارا عمل ابو لہب جیسا ہو لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ہم سبیل المومنین پر گامزن ہیں، اور ہمارا عمل یعنی مسلمانوں کی اجتماعی مفادات کا قتل کرنے والی ہماری سوچ ہو، ہمارا رویہ ہو، یعنی عبداللہ بن ابی جیسا ہمارا عمل ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا تعلق عمر فاروق جیسا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، حضرت علی اور عثمان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور قیامت والے دن ہمیں ان کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا، تو یہ سمجھ لیجیے بہت بڑی ہماری خام خیالی ہے، اور یہ انتہا درجے کی غلط فکر ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے چند چیزیں میں اپنے سماج کے اعتبار سے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ دیکھیں تو یہ رویہ آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا۔ میں یہ باتیں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی ادارے کے اندر چلے جائیں، کسی محلے کے اندر چلے جائیں، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمان آپس کے اندر مل جل کر معاملات طے کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو سیاسی طور پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے اندر آپ کو فرعونیت نظر آ رہی ہوگی۔ جن کے پاس روپیہ اور سٹیٹس پیسہ موجود ہے، ان کے اندر آپ کو ابو جہل والی صفات نظر آ رہی ہوں گی، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ بہت سے معاملات کے اندر وہ مسلمانوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نکل جائیں گے، اور یہ سوچنا کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہم عملی طور پر کن لوگوں کی صف کے اندر کھڑے ہیں اور کون سا عمل ہے جسے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کبھی بھی وہ یہ سوچنا گوارا نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو وہ سچا مسلمان بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ محب رسول بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ ابو لہب ابو جہل کی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کلینک کے اوپر بیٹھا تھا، تو وہاں پر ایک شخص آیا، کسی زمانے کے اندر اس کے ساتھ تعلق تھا، واقفیت تھی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ کسی بات پر تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ کہتا میں نے اس کے آنے پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اسے سلام عرض کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، میں نے اس طرح سے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا، تو یہ شخص ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، میں نے آگے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ بھی آگے بڑھا کر میرے ہاتھ سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ
میں نے یہ محسوس کر لیا تھا اور بعد میں میں نے اس سے یہ بات کی بھی تھی کہ بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ فلاں شخص ہے اور میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کا محب کہتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام جس نے وہ تعلیمات فراہم کی کہ اگر دو مسلمان آپس کے اندر لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، دل کے اندر رنجش پیدا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ آپس کے اندر یہ تعلق کو توڑے نہ رکھیں، اور جو پہل کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان تعلیمات کو اس شخص نے اپنے تکبر کی بنیاد پر بالائے طاق رکھتے ہوئے فرعونیت پر مبنی اور جہالت پر مبنی، اور اس ابو جہل کے یعنی صف کے اندر کھڑے ہو کر اس نے یہ جملہ ادا کیا کہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں، یہ تو فلاں شخص ہے۔ حضرات محترم، روپے پیسے کی وجہ سے اسی طرح رسالے کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں کسی دکان پر ادھار لینے کے لیے جاتا تھا، مہینے کے آخر پر ہم حساب کرتے ہیں، جو ان کا بنا ہوتا ہے ہم اسے ادا کر دیتے ہیں۔ میں گھر کا ساز و سامان لینے کے لیے دکان پر گیا تو وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا۔ اب اس شخص نے اسے آ کر کہا کہ بھائی آپ ذرا میری بات سنیں۔ وہ پیچھے گودام کے اندر چلے گئے۔ اب بات کرتے کرتے کہتے میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر ان کی تھوڑی سی آواز بلند ہو کر باہر آنے لگی، کاؤنٹر تک آنے لگی۔ یہ جو دکاندار تھا یہ اسے کہہ رہا تھا کہ اسے میرے پاس مت بھیجنا، میں نے اسے معافی نہیں دینی۔ اچھا، جب یہ بات رفع دفع ہوئی وہ شخص چلا گیا، یعنی وہ مسکین سا شخص جب چلا گیا تو یہ کہنے لگے کہ میں نے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تو خیر وہ کہنے لگا کہ یہ میرا خالہ زاد تھا، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایک شادی تھی تو وہاں پر کسی بات پر اختلاف ہوا، تو اس کا یہ جو چھوٹا بھائی ہے، اس نے نام بھی وہاں پر بتایا، لکھا، وہ کہتا ہے اس کے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ اختلاف کیا، تو اختلاف کرتے کرتے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، یعنی وہ اختلاف کرنے کو ہی بدتمیزی تصور کر رہا تھا۔ کہتا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور یہ ہیں کون؟ یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں اور یہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ہم ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، دن دہاڑ انہیں کچھ نہ کچھ عنایت کرتے رہتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی اتنی جرت کہ یہ ہم سے اختلاف کریں، ان کی اتنی جرت کہ یہ معاملات کے اندر ہمارے برابر پر کھڑے ہو کر ہم سے بات کریں۔ وہ کہتے میں نے جب اس کی یہ بات سنی، میں نے خیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے سے، اس کی گفتگو سے فرعونیت ٹپک رہی تھی، اور ابو جہل کا وہی انداز ٹپک رہا تھا کہ جب ایک شخص اٹھتا ہے، دعوت دین لے کر آتا ہے، اسے آ کر یہ بتاتا ہے کہ حق یہ نہیں، حق یہ ہے، اور ہدایت یہ نہیں، ہدایت یہ ہے، صحیح راستہ یہ نہیں، صحیح راستہ یہ ہے، تو ان کا یہی جواب تھا کہ ان کی کیا مجال ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، ہماری لیڈری کے آگے یہ ہمارے برابر آ کر ہمارے ساتھ یہ بات کریں اور ہمیں یہ بتائیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ یعنی آپ توجہ کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا عمل وہ ہمیں ابو جہل کی صف کے اندر کھڑا کر رہا ہوتا ہے، ہمارا عمل، ہمارا رویہ ہمیں ابو لہب کی صف کے اندر کھڑا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں پر کھڑے ہونے کے باوجود، عملی طور پر ان لوگوں کے ساتھ مل جانے کے باوجود، ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار کوئی نہیں اور ہم سے بڑا کوئی محب رسول اور محب دین کوئی نہیں۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی خام خیالی ہے جس نے مسلمانوں کے اندر بد عملی کو ابھارا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص پڑھا کرتا تھا، نوجوان تھا، وہ یہ
برملا کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر ایک میں مسلمان ہوں، ایک میرا ابا مسلمان ہے، ایک میں مسلمان ہوں۔ اب آپ کے گاؤں کے اندر کوئی اور نمازی ہے، بڑے نمازی ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر کوئی روزہ رکھنے والا ہے، جی بڑا روزے رکھنے والے ہیں، لیکن مسلمان صرف میں اور میرا ابا ہے، باقی سب کو انہوں نے اس کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا۔ حضرات محترم، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں دین سب سے پہلے ہمیں مخاطب کر کے بیان کرتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی کو مثبت انداز کے ساتھ حق بات جو ہے وہ اس تک منتقل کر دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاتھ کوئی بات آ جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ایسے ہو اس بات کی روشنی میں، تمہارا عمل ایسا ہے اس بات کی روشنی میں، تم غلط راستے پر ہو اس بات کی روشنی میں۔ یہ جاننا گوارا نہیں کرتے کہ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں درست ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میرا عمل درست ہے، اس بات کی روشنی میں۔ یہ سوچنے والا انداز ہمارے اندر سے ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے اس بات کو، اس اہم بات کو نظر انداز کیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، علی المرتضیٰ کی صف کے اندر کھڑا نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کے اوپر راستہ واضح ہو گیا، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر کی مخالفت کی، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے باوجود۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے رستے کی پیروی کی، مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے رستے کو اس نے اختیار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جب وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بری جگہ تھی جس کا میرے عمل نے میرے لیے انتخاب کیا ہے، میرے عمل کی وجہ سے جس جگہ پر مجھے داخل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آج اگر ہم اس آیت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو اتار کر، یعنی اس آیت کے آئینے کے اندر اتار کر نہیں دیکھتے کہ کیا ہم عملی طور پر پیغمبر کی تعلیمات کی مخالفت تو نہیں کر رہے، کیا ہم عملی طور پر سبیل المؤمنین سے ہٹے ہوئے لوگ تو نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مستقبل یعنی آخرت جو ہے وہ خطرے میں ہے، انتہائی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے اس انداز کے ساتھ نہ سوچا، ہم دوسروں کو درست کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھیں کہ ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل کن لوگوں جیسا ہے، ہمارا عمل ابو جال جیسا تو نہیں ہے، ہمارا عمل کہیں ابو لہب جیسا تو نہیں ہے، ہم یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس انداز کے ساتھ سوچنا شروع کر دیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ کے دیے ہوئے راستے، پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات پر گامزن ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس انداز کے ساتھ نہیں سوچتے تو پھر خدشہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جنہوں نے صریحاً اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو گئے تھے۔ اب آخری بات، یہ بات آپ احباب سے اس لیے بھی کرنی ہے کہ روحانیت کا ایک مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، چونکہ وہ جو حدیث ہے نا جس کے اندر یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا رہتا ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ صحابہ کرام کا تو طرز عمل یہ تھا کہ وہ دیگر صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آؤ بیٹھ کر اپنے ایمان کی فکر کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، اس وقت ہم ایمان کے طور پر، ایمانی طور پر کس سطح پر کھڑے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے
اور پریشان ہو کر وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق راستے میں ملے تو پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بھی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یار بڑی عجیب سی صورتحال ہے. جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کے اندر بڑی مضبوطی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایسے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر نفاق کی بیماری آ گئی ہے. یعنی اب دیکھیں کہ حضرت حنظلہ نے اپنے ایمان پر غور کیا ہے، اپنی حالت پر غور کر کے فکر مند ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا کسی دوسرے کو دیکھ کر بھئی تو منافق ہو گیا، بھئی تیرا تو عمل منافقوں جیسا ہو گیا، تیرا تو عمل کافروں جیسا ہو گیا. اب یہ جو خطبہ بیان ہوا نا، اگر یہ باتیں ہم اپنے ہاتھ کے اندر اسی سوچ کے تحت لے لیں تو ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی غلط شخص کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تیرا عمل تو فرعون جیسا ہے، تیرا عمل تو ابو لہب جیسا ہے، ابو جہل جیسا ہے. یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، میں دیکھوں میں کہاں پر کھڑا ہوں اور اپنے عمل کو دیکھوں کہ میرا عمل کن جیسا ہے. لیکن ہمارے سوچنے کا انداز ہی بڑا غلط ہے. خیر، حضرت حنظلہ نے جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یار یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول سے، دونوں جا کر اس بات کا حالت دریافت کرتے ہیں اور اس کیفیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کی پھر رہنمائی فرمائی کہ یہی تو مومن ہونے کی علامت ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا رہتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے. اور اس پر امام بخاری نے یہ باب قائم کیا بخاری شریف کے اندر کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے. تو اس لیے روحانیت جو ہے، یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے مضبوط ہونے کی اور ایمان کے کمی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ روحانیت والی کیفیت ہم اسے کہتے ہیں. تو روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر غور و فکر کرتے رہا کریں، قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے رہا کریں اور اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو اتار کر دیکھتے رہا کریں کہ کیا ہم ان تعلیمات کے مطابق جا رہے ہیں، کیا اسی راستے پر جا رہے ہیں جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، یا اس راستے سے بھٹک چکے ہیں. اگر بھٹک چکے ہیں تو پھر اس آیت کا بار بار ورد کیا کیجئے، اس بات کے ساتھ اس آیت کے ساتھ اپنے دل کو تلقین کیا کیجئے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو مومن کو راستے کو چھوڑ دے گا، اللہ نے فرما دیا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دینا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم نے جہنم میں داخل کر دینا ہے. اس آیت کے ساتھ اپنے دل کو دماغ کو تلقین کیا کیجئے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنے اور مضبوط رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں لازمی ہیں ان پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.